بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی چتا پر کئی ٹین گھی کے ڈالے گئے تھے، لیکن چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا، انڈیا کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ اس لیے اس کی چتا کو آگ نہ لگنے والے واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیل گئی۔ لوگ جوگ در جوگ شمشان گھاٹ پہنچنے لگے۔ اس کی جامع مسجد دہلی کے امام بخاری سے بہت دوستی تھی۔ امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ پہنچے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے کہ اسے دفنا دو۔ لہٰذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ اس کی ارتھی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ ناظرین، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں۔ تاریخ اور تحقیق کے مطابق یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی کے پاس قرآن پاک کے چند اوراق اس کے گھر میں محفوظ تھے کہ شدید بارش شروع ہو گئی اور اس کا کچا مکان تھا جو جگہ جگہ سے ٹپکتا۔ صحابی کو گمان ہوا کہ بارش بہت تیز ہے، کہیں اتنا پانی نہ ٹپک پڑے کہ قرآنی اوراق کو نقصان پہنچے۔ اس نے ان کو محفوظ جگہ پر رکھنا چاہا، مگر اس کے گھر میں کوئی ایسی جگہ میسر نہ تھی۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی جوڑا رہتا تھا اور ان کا گھر پکا تھا۔ صحابی نے سوچا کہ بارش کے تھمنے تک ان کے گھر میں قرآنی اوراق رکھوا دیتا ہوں، مگر بار بار خیال آتا کہ یہ تو کافر ہیں، نہ جانے ان سے کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ دوسری طرف قرآن پاک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد بہرحال اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اوراق میں ان کے ہاں اس تاکید کے ساتھ رکھوا دیتا ہوں کہ یہ ہماری مذہبی آخری کتاب کا حصہ ہے۔ بارش کی شدت کے باعث آپ کو امانت دے رہا ہوں، انشاءاللہ صبح واپس لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی چادر میں اچھی طرح سے لپیٹ کر ان کے گھر پر دستک دی۔ یہودی نے کہا، آپ مطمئن رہیں، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی بے حرمتی۔ یہودی نے اندر جا کر اپنی بیوی کو ساری بات بتا ڈالی۔ دونوں بہت خوش ہوئے کہ صحابی نے ان پر بھروسہ کیا۔ اب دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ اس مقدس امانت کی حفاظت اور احترام کیسے کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور آدھی رات تم ان کو اٹھائے رکھو گی، باقی پہر میں اٹھا لوں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ خاتون کی کیفیت بدلنے لگی۔ آدھی رات ہوئی، اس دوران یہودی اٹھا تاکہ کپڑے تبدیل کرے۔ روحانیت سے سرشار اس کی بیوی نے کہا، تم بے شک سو جاؤ، میں ہی ساری رات انہیں اپنے پاس رکھوں گی۔ یہودی نہ مانا کہ ہمارے درمیان یہی معاہدہ ہوا تھا۔ خاتون نے بالآخر روتے روتے یہ امانت اس کے سپرد کر دی۔ اب یہودی کا حال ویسا ہی ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دو گھنٹے گزرے ہوں گے کہ اس کی بیوی نے درخواست دی کہ اس طرح مل بیٹھتے ہیں کہ اس چادر کا آدھا حصہ تم اپنے پاس رکھ لو اور باقی میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، کیونکہ نیند تو مجھ سے کوسوں دور ہے۔ رب تعالیٰ شاید ایسی سعادت ہمیں دوبارہ نصیب نہ کرے۔ چنانچہ وہ راضی ہو گیا اور بارش تھم چکی تھی۔ صبح ہونے والی تھی کہ دونوں میں شدید بے چینی پیدا ہو گئی کہ اب مسلمان کسی بھی وقت آ جائے گا اور اپنی امانت واپس لے لے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کے اندر کا انسان جاگ اٹھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ رب تعالیٰ جس مقدس امانت سے ہماری نیند غائب ہو گئی، دل روشن ہو گیا تو ہمارے اوپر اپنا خصوصی کرم فرما دے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم یہ امانت واپس کر رہے ہوں تو ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اور وہ بھی اس مقدس ہستی کے ذریعے کہ جن کی بات ہم نے آج تک نہ مانی۔ فجر کا وقت ہوا تو صحابی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دونوں میاں بیوی زور زور سے رونے لگے کہ کاش آج کی رات لمبی ہو جاتی۔ بہرحال دروازہ کھلا اور امانت واپس کر دی۔ دوسری طرف آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر جوں ہی مسجد سے باہر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا منتظر پایا۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ کریم کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ فلاں محلے میں فلاں یہودی کے گھر جائیے، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ ادھر یہودی اور اس کی بیوی صحابی کو امانت دے کر دروازے پر ہی بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے کہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تشریف لے آ رہے ہیں۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور اسی وقت ایمان لے آئے۔ ناظرین، قرآن کریم کے احترام کا یہ واقعہ تھا جو اس وقت شدت سے یاد آیا جب میں پنڈت نول کشور کی چتا کو جلانے کی کہانی پڑھ رہی تھی۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے زمانے میں لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک عطر چند تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہوا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ کے حامل حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص حتیٰ کہ خود نول کشور جی سمیت لوگوں کو جوتوں سمیت داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ 2 ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں میں چکر لگاتے رہیں۔ اگر کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوں زمین پر گرا ہوا ہو تو اسے انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کریں اور پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیں۔ وقت گزرتا رہا، پھر برصغیر کی تقسیم ہوئی۔ مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور بھی لاہور سے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دہلی میں بھی قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا، مگر ادب و احترام کی روایات وہی رہیں۔ آخر کار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا۔ ان کی موت پر دور دور سے لوگ بڑی تعداد میں ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ مزید گھی ڈالا مگر بیکار، ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف چل پڑی۔ یہ خبر جامع مسجد دہلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ وہ نول کشور جی کے بہت قریبی دوست تھے اور ان کے احترام میں قرآن سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب لوگ اگر پورے ہندوستان کا گھی بھی لے آئیں تو چتا آگ نہیں پکڑے گی، کیونکہ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے، جیسے احترام کیا ہے، آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ ہم بحیثیت مسلمان اگر سچے دل سے قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔